بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اسلامی بنیادی عقائد کا پانچواں اور آخری عقیدہ عقیدۂ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم عقیدۂ آخرت کے لغوی معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں عقیدۂ آخرت کا مفہوم یہ ہے: انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے اور بدکار لوگ ایک انتہائی اذیتناک جگہ میں ہوں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور بے شک گناہگار دوزخ میں ہیں۔ عقیدۂ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ اس مطابق ہے: انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ یوں تو ہر زمانے میں بہت سارے غیر مسلم لوگوں نے آخرت کا انکار کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدۂ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین آخرت کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدۂ آخرت کے منکر تھے۔ اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے جو کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں: وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہم جب زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 10۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگے اور اپنا پیدا ہونا بھول گئے، کہنے لگے بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے سوا ہمارے لیے اور کوئی زندگی نہیں، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29۔ یہ تھے منکرین آخرت کے شبہات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ سورۃ الروم آیت نمبر 27۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
انشأها اول مرہ، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 79۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28۔ انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو اس جہاں میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے ہیں انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا، بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکار اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا خدا کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 115 ہے۔ جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی، سوائے ان کے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور متقین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جاتا ہے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرہ کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو ایمان میں صالحیت پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے، اور جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند ہم یہاں بیان کریں گے۔ نیکی سے رغبت
اور بدی سے نفرت۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجہ میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ملے گا۔ جب کسی انسان کے دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، تو اس انسان کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے اور بہادری جنم لیتی ہے، اور یہ عقیدہ اس کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی قدر سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے۔ یہی احساس ذمہ داری مسلمان کا طرئی امتیاز ہے۔ اس سبق کا مختصر خلاصہ یہ ہے، عقیدہ آخرت اسلام کے سلسلہ عقائد کا آخری جزو ہے، اور یہ ایمان رکھنا کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہاں کی زندگی اور عیش و آرام ختم ہو جائے گا، اس دنیا میں جو بھی افعال انسان نے کیے ہیں ان کا محاسبہ ہوگا اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر آخرت میں جواب دہی کا ڈر نہ ہو تو دنیاوی قوانین کے باوجود یہ دنیا ظلم و ستم کی آماجگاہ بن جائے گی۔ آخرت پر یقین رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت بہت نمایاں اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد کا آخری عقیدہ، عقیدہ آخرت اور عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کے بارے میں پڑھا۔ اس بارے میں اگر کوئی کنفیوژن یا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ نیا موضوع لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔